بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو جاگزیں کیا ہے. ہمارے قلب میں اہل بیت کی محبت کو اس نے داخل کیا ہے اور اہل بیت کی ایک عظیم المرتبت ہستی ام ابیہا مصداق سورہ مبارکہ کوثر فاطمہ زکیہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول محدثہ محدثہ نبی اکرم کی ایسی بیٹی کہ جن کی نورانی خلقت کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے. اور آج چونکہ 20 جمادی الثانی ہے علیہ السلام 20 جمادی الثانی ہے اور اللہ نے آج کے دن ہمارے لیے سعادت یوں عطا کی ہے کہ ہمارے دلوں میں جناب اس شخصیت کی محبت ہے کہ رزق شرف عزت ناموری قبر کا سکون اور قیامت میں شفاعت محبت شہزادی کونین رکھنے والوں کا مقدر معین کر دیا گیا اور بہت بے بہا فضائل کا ایک ایسا انبار ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے عام فہم اور عام عقل والوں کا کام نہیں ہے. فاطمہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. شہزادی محیر العقول شخصیت کا نام ہے. لہذا میں چاہوں گا
کہ سورہ مبارکہ کوثر کی ایک شرح ایک نئے پیکر اور نئے انداز سے آپ تمام طالبات کی خدمت میں گزارش کروں. ٹوٹل بسم اللہ سمیت 4 آیتیں ہیں. بسم اللہ ہٹا دیں تو 3 آیتیں ہیں، اور ٹوٹل اس سورے میں 10 حروف ہیں. اس سورے کا آغاز لفظ انا سے ہوتا ہے. انا جمع مع الغیر ہے. انا کیا ہے؟ پلورل ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوثر عطا کیا، خدا کہہ رہا ہے ہم نے کوثر عطا کیا. میں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے انی، جس کی مصداق قرآن کی یہ آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ انی. دیکھیں اب بہت توجہ سے میرے ہونٹوں کو دیکھیں. آتینا کا، آتینا کا یہ نہیں کہا. خدا نے کہا انا اعطینا کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انی کی بجائے انا کہا. متکلم واحد بیان کرنے والا لیکن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرتاً یہ بات کہی تھی کہ علامہ کہیے، مولانا کہیے، مولانا علی حسین مدنی اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور انہوں نے شہزادی کی شان میں اس نازل ہونے والے سورے کی تفسیر اس جاذب نما انداز سے اور اتنی گہرائی میں جا کر کی کہ واقعاً میں خود بھی اش کر اٹھا کہ ایسی تعبیر اور ایسی تفسیر میں نے خود تفسیروں کے اندر نہیں پڑھی تھی. جب ان کی تقریر میں نے سنی تو پھر تفسیر کوثر، تفسیر نمونہ، مختلف تفسیریں میں نے دیکھیں، لیکن وہ مطالب جو مولانا مدنی صاحب نے بیان کیے ہیں ایسے میں نے نہیں سنے تھے. میں واحد، انا جمع. جب پروردگار عالم اکیلے کوئی کام کرتا ہے اور جزا دیتا ہے، عوض دیتا ہے، بدل دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو وہاں پر پروردگار، اب تلفظ سنیے، الف تے یہ نون الف کاف، آتینا کا. اس کی 2 مقامات پر میں تشریح کر رہا ہوں، اور یہ تشریح کرنے سے پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، عربی میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے، قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ڈھیروں تفسیریں ہیں، لیکن کوئی لفظی تفسیر ہے، کوئی محاورہ اس کے اندر داخل کیا گیا ہے، کوئی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہے، کوئی ماحول کی عکاسی کرتی ہے تفسیر. لیکن تفسیر کے اندر تفسیر، یا لفظ بدل کر کہوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو یہ 2 الگ باتیں ہیں. مشکل بحث ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمپل تقریریں تو میں خود بھی کرتا رہتا ہوں، آپ بھی کرتی رہتی ہیں، سنتی رہتی ہیں اور سنتے رہیں گے.
پروردگار عالم نے یہ جو آتینا استعمال کیا ہے، میں دو مقامات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہاں پر قرآنِل نہیں ہے، قرآنل ہے، یعنی نون کے اوپر زبر ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَاكَ ہم نے دیا کیا دیا؟ سات آیتیں، من المثانی، اور بالکل سات آیتوں کے اعتبار سے، اور سارا قرآن، والقرآن العظیم یعنی سورہ حمد، پورا مکمل سورہ حمد، اور سورہ حمد کے بعد پورا قرآن۔ پروردگار عالم نے کہا آتینا، اور جب اللہ نے کوثر عطا کیا تو آتینا کا نہیں کہا، آتینا کا کہا۔ کاف کے اوپر زبر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی جو سامنے سن رہا ہے یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے، تو نبی سے خطاب ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ آتینا کا ہم نے آپ کو دیا، آتینا کا ہم نے آپ کو عطا کیا، میں نے یہ موبائل آپ کو دیا ہے، استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد واپس دے دیں، ہاں بیلنس کم کر دیں گی آپ، استعمال کریں لیکن واپس دے دیں، وہاں استعمال ہوگا آتینا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پر الف تے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اور وہاں پر کہا ہم نے دیا، اور جناب پروردگار جب کہتا ہے آتینا کا تو وہ واپس لینے کے لیے نہیں دیتا، وہ عطا کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے۔ درود پڑھیے محمد علی آل محمد پر۔ بہت توجہ سے سنیں، اور تقریر جب ہماری ہو جائے تو آپ چاہیں تو یہ والی کیسٹ لے کے سن کے لکھیں، اور چاہیں تو میں نے کل رات نواب شاہ میں تقریر کی ہے، ظاہر تقریر کوئی رٹی ہوئی نہیں ہوتی، ممکن ہے وہاں کوئی نکات پڑھے ہوں یا نہ پڑھ پاؤں، کچھ باتیں یہاں پڑھوں گا جو وہاں نہ پڑھی ہوں، تو آپ یہاں سے چاہیں تو لکھ لیں، یا میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، اپلوڈ ہو گئی ہے وہ تقریر، ابھی کر کے آیا ہوں۔ تو اب جناب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میں نے عطا کیا۔ پروردگار نے جب قرآن دیا تو قرآن کے لیے کہا میں نے دیا، اور قرآن جب اللہ دیتا ہے تو نبی اکرم کے پاس کبھی جبرائیل آتے ہیں، یہ لفظ جبریل اور جبرائیل یہ دونوں صحیح ہیں، جبریل کہیں یا جبرائیل کہیں دونوں صحیح ہیں، قرآن مجید میں ان اعراب کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے۔ تو اب پروردگار نے کہا کہ ہم نے قرآن دیا، قرآن کبھی حضرت جبرائیل امین لے کر آتے تھے، کبھی قلب پیغمبر پر الہامی صورت میں آتا تھا، حضور سرور کونین کبھی لیٹے ہوئے ہیں تو آیتیں آ گئیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آیتیں آ گئیں، کبھی ناقے پر اونٹ پر بیٹھے ہیں آیتیں آ گئیں، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں آیتیں آ گئیں، کبھی سفر میں ہیں آیتیں آ گئیں، نبی سو رہے ہیں آیت آ گئی، نبی جاگ رہے ہیں آیت آ گئی، اور جبرائیل لے کر آئے یا الہام ہوا، القا ہوا، قلب پیغمبر پر آیا، وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے۔ لیکن پروردگار نے جب یہ کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو جناب علی جبرائیل جنت سے چیزیں لاتے ہیں، رضوان کپڑے لے کر آتا ہے، رضوان کپڑے لے کر آتا ہے، جناب ملائکہ آتے ہیں اور آ کر روٹیاں لے کر جاتے ہیں،
ملائکہ جو سورہ دہر ہے روٹیاں لے کر جاتے ہیں، تو ملائکہ تو آتے رہتے ہیں، حسنین کریمین کی دلجوئی کے لیے آتے ہیں، چکی جلانے کے لیے آتے ہیں، جناب ملائکہ تو اس گھر میں آتے رہتے ہیں، تو ملائکہ آ جاتے ہیں، لیکن ملائکہ نے آ کر کوثر نہیں دیا، بلکہ پورا قرآن جبرائیل لے کر آئے، اور جب اللہ چاہتا تھا کوثر دے تو جناب آسمان سے کوثر جبرائیل لے آتے، کوئی ایسی شے جس کا ابھی ذکر کروں گا وہ لے کر آتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا اے حبیب آپ کو میں معراج کی بلندیوں پر بلا رہا ہوں، اور یہ جو کوثر مجھے دینا ہے تو آسمان کی مخلوق، لیکن میں آپ کو زمین پر اتار کر نہیں دوں گا، بلکہ آپ کو جنت میں بلا کر وہاں عطا کروں گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، آؤ اور آؤ۔ حضرت آدم جنت میں تھے، کہا لا تقربا، یہ درخت نہیں، اس کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، لا تقربا، آپ کو قریب نہیں جانا ہے۔ اور نبی اکرم سے کیا کہا جبرائیل امین نے؟ اللہ بعد تحفہ سلام و درود فرماتا ہے کہ اس درخت سے سیب آپ لیں، اور جب سیب لیا تو جبرائیل امین نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جیسے ہی 2 حصوں میں تقسیم کیا اس سیب سے ایک ایسا نور طالع، ساطع، سین الف توئے کے ساتھ ساطع، اور طالع، عین آخر میں آئے گا، طالع، یعنی یہ نور اس انداز سے طالع ہوا کہ اس نور نے مشرق اور مغرب کو منور کر دیا۔ یہ غور کیجئے گا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے 12 امام اور ایک نبی، 13، پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 12 امام اور ایک نبی، یہ سارے انوار ہیں، اور نور معصومہ کونین وہ بھی ایک نور ہے، لیکن ان 13 نوروں میں اور اس ایک مخدومہ کائنات کے نور میں فرق ہے۔ یہ 13 نور زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، پھر ہم آگے چل کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہو گئی، اس کے بعد ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے زیارت وارثہ میں؟ تو صلب اور رحم، یہ 13 انوار انبیاء کے صلب، اور یہ جو معصوم انبیاء کی ازواج تھیں ان کے رحم میں منتقل ہو کر جناب عبداللہ تک آیا، اور جناب عبداللہ تک پہنچتے پہنچتے یہ ایک کامل نور جو ہے یہ 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک حضرت عبداللہ کے صلب میں اور ایک حضرت ابو طالب کے صلب میں منتقل ہو گیا، 2 حصوں میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس شہزادی کو انبیاء کے صلب کے ذریعے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ براہ راست صلب نبی اکرم کے ذریعے سے۔ رک گیا میں یہاں پر انا کیوں کہا؟ جو میں نے ابھی بتایا انی واحد اور انا یہ ہے کسی کا واسطہ، ذریعہ، کوئی سبب ہو، تو یہ نور
اس دنیا میں جب آیا تو جناب اصل محور اس نور کے دنیا میں آنے کا جو باعث اور سبب بنا وہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیا گیا. جن جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ہماری یہ تقریر ختم ہو جائے گھر جائیے گا تو گوگل پر جا کر آپ لکھیے گا خدیجہ کے معنی کیا ہیں، خدیجہ کے معنی. تو آپ جب دیکھیے گا تو میں بہت محتاط ہو کر یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں، خود آپ دیکھیے گا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. تو جناب خدیجہ کے معنی اردو میں لکھ دیں تو وہاں پر آپ کو ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، سیکنڈ پیج کے اوپر آپ کو یہ ترجمہ ملے گا. اور میں جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں محتاط تقریر کرنے کا عادی ہوں، لہذا میں الفاظ بدل کر بیان کر رہا ہوں. وہ آپ وہاں دیکھیے گا کہ جناب ایک ایسی خاتون کہ پروردگار عالم نے جنہیں دنیا کی تمام لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، یہ جاہلیت کی جو نجاستیں ہیں اس سے محفوظ رکھا. تو خدیجہ کے معنی کیا ہے کہ جو عام نجاسات سے مبرہ ہوں، اور جب عام نجاسات سے مبرہ ہوں تو پروردگار جب بطول کو بطن جناب خدیجہ سے اس دنیا میں منتقل کر رہا تھا تو جناب نور پروردگار تھا، نور عظمت تھا، نور جلالت تھا، اور نور جلالت کو نبی سے خدیجہ میں منتقل کیا. اور وہ دورانیہ، وہ پیریڈ، وہ ٹائم فریم ورک کچھ نہیں. جب اللہ نے چاہا دنیا میں بھیجا، اور جس انداز سے بھیجا کائنات میں ایسی خلقت کسی اور کی ہوئی ہی نہیں ہے. یہ جناب معصومہ کی اگر کوئی ولادت کے احوال کو فقط پڑھ لے تو شہزادی کے محیر العقول ہونے پر یقین کامل پیدا کرے گا. تو جناب خدیجہ، اسی لیے ہم بعض اوقات 14 معصومین میں نام نہیں ہے، لیکن جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں طاہرہ، ہم خود کہتے ہیں خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب. تو ایک نقطہ جو میرے ذہن میں بعد میں آیا اور میں نے منبر پہ پڑھا بھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد ان کا مقام عظمیٰ کیا ہے کہ جناب خانہ کعبہ کے اندر آئی ہیں اور 13 رجب کا مولود خانہ کعبہ سے لے کر 3 دن کے بعد باہر آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام یہ جو ہم پڑھتے ہیں اسلابی شامخہ الرحم المطہرہ، تو جناب علی یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ہوں یا جناب خدیجہ طاہرہ ہوں، اس لیے کہ وہاں پاک امام کو آنا ہے اور یہاں پر دافع ولایت ام ابیہا کو آنا ہے. یہ دونوں شخصیت ابھی اگر ٹائم بچا تو بتاؤں گا، ابھی میں آگے چل رہا ہوں. تو جناب قرآن مجید نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئی، نبی نے فاطمہ کو جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بلایا، اور نبی کو بلا کر یہ ہدیہ، یہ تحفہ شہزادی جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی. ابھی تو نقطے شروع ہوئے ہیں. یہ سورہ کوثر، اس کے اندر جو الفاظ آئے خداوند تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو پورے قرآن میں پھر دوبارہ تکرار نہیں کیا. پورے قرآن میں ایک مقام سورہ کوثر اعطینا کا، یہ پورے قرآن میں ایک جگہ آیا. کوثر پورے قرآن میں ایک جگہ آیا. فصل ایک مقام پر آیا. وانہر ایک مقام پر آیا. شانیہ کا
ایک مقام پر آیا، اب تر صرف ایک جگہ پر آیا. یعنی یہ جتنے الفاظ ابھی میں نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، یہ ایک ایک مرتبہ صرف سورہ کوثر میں آئے ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ نے ان لفظوں کی تکرار بھی نہیں کی ہے. تو اب جناب جس شخصیت کے لیے جناب یہ سورہ مجسم بن کر ہماری تلاوت کا ذریعہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان صفاتوں، ان کمالات کو پورے قرآن میں کہیں اور بیان نہیں کیا. کوثر کے معنی کیا ہیں؟ بہت سارے معنی بیان کیے گئے، علماء نے لکھے. یہ اس کا کام ہے، اسے کرنے دیں، کرنے دیں اسے بس. کوثر پروردگار عالم نے عطا کیا. کوثر کے معنی لوگوں نے لکھا کہ جنت میں ایک حوض کوثر ہے. لوگوں نے کہا تو جناب وہ جو حوض کوثر ہے وہاں تقسیم کوثر یعنی آب کوثر پلانے والوں میں جبرائیل کا نام نہیں ہے، میکائیل اسرافیل کا نام نہیں ہے، مولا حسنین کریمین شہزادی نبی اکرم، بس یہ جام کوثر پلانے والے ہیں. تو جس بی بی کے نام سے جنت کا اگر ایک چشمہ اللہ نے بنایا تو اللہ نے وہاں پر غیر معصوم، فوراً سوال آئے گا جبرائیل بھی تو معصوم ہے، لیکن جبرائیل جو معصوم ہیں یہ ان کی صفت میں اللہ نے داخل کیا ہے، لیکن وہ جو دنیا میں تشریف لائے، عالم نور میں رہے اور دنیا میں آئے اور دنیا میں انسان کی شکل میں آئے، تو جناب جو ملائکہ کی طرح کے معصوم ہیں، کوئی کوثر کے قریب نہیں آئے گا جہاں فاطمہ زہرا موجود ہوں. لہذا یہ کوثر، اور پروردگار نے کسی ملک کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی ہے. لوگوں نے، علماء نے تفسیروں میں لکھا کہ کوثر سے مراد ہے وہ چشمہ. تو اب ہم قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر توجہ کریں گے. میں آپ سے پھر ایک بات کہتا ہوں کہ جناب یہ موبائل آپ لے لیں، کام کریں، میسج کریں، کال کریں، اور جناب اس کے بعد آپ اسے واپس دے دیں. آپ نے واپس دے دیا مجھے، اور جناب میں بالکل اس سے ہٹ کر کہ جناب بات کر رہا ہوں موبائل کی، اور جناب اس کے بعد میں رومال کا تذکرہ کروں، میں مارکر کا ذکر کروں، جناب یہ وائٹ بورڈ ہے اس کا ذکر کروں، تو فوراً سوال ہوگا کہ جب آپ موبائل کی بات کر رہے ہیں تو موبائل کے حوالے سے بات کریں. اس موبائل کا رومال سے، ڈائری سے، مارکر سے، یہ بورڈ جو ہے اس سے کیا تعلق؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اور آخری آیت میں فرمایا انا شانیک هو الابتر. تو اگر کوثر سے مراد وہ آب کوثر، وہ چشمہ کوثر ہو، تو چشمہ کوثر کا اس آخری لفظ ابتر سے کیا تعلق؟ یہ تعلق بنتا ہی نہیں ہے. بس خداوند تبارک و تعالی نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں شہزادی معصومہ کی محبت کو داخل کیا ہے، اور فاطمہ کے معنی یہی ہیں کہ جناب علی ہم اس محبت میں داخل ہیں، اور فاطمہ کا غیر جو ان کی محبت نہیں رکھتا وہ فاطمہ کے قریب آ نہیں سکتا ہے. وہ معنی کچھ کے کچھ انہوں نے کر دی ہے. ابتر کو اٹھائیے اور ابتر کے معنی سمجھیے. منقطع النسل، منقطع النسل جس کی اولاد نہ ہو اور عرب تاریخ کے اعتبار سے بیٹا نہ ہو. ہاں پھر میں بیچ میں کود رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کی تمنا اور دعا ہوتی ہے کہ بیٹا دے، بیٹا دے، اللہ بیٹا دے. بہت ساری طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں. نہیں، بیٹا اپنی ذات میں صاحب عظمت بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یا بیٹی
اگر بیٹی ہو گئی تو وہ کمتر نہیں ہے، معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم وہ ہے جو تقوی میں بلند ہو۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت شاید میں نے کبھی یہاں پر تلاوت کی ہو، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلا یحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، جو بھی، تو پروردگار کہہ رہا ہے اصل محور کیا ہے؟ عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی ہو۔ تو پروردگار کا معیار جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، عورت ہونا یا مرد ہونا یہ معیار نہیں ہے، لیکن بس لوگوں کے دل میں۔ تو عرب معاشرے میں جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی، نبی اکرم کے بیٹے۔ جناب ابراہیم تو تھے، لیکن جناب قاسم، جناب جیسے عبداللہ ہیں، قاسم ہیں، طیب ہیں، 4 بچوں کے نام آتے ہیں یا 3 کے نام آتے ہیں۔ جب اولاد نرینہ بچپن میں اللہ نے اٹھا لی تو اب ابو جہل، عاص ابن وائل، ابو لہب، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ جناب نبی اکرم نے فرمایا کہ ساری انسانیت کی نسل مرد سے چلتی ہے، لیکن میری نسل بذریعہ فاطمہ صلب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جاری رہی۔ لہذا منقطع النسل، نسل ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی۔ اور تسلی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر ہم نے دے دیا، آپ کو عطا کر دیا۔ اسی لیے وہ ابتر جو ہے منقطع النسل، نسل برباد ہو گئی نہیں، اس کو اس لفظ کوثر سے ملائیں۔ اور کوثر کے علماء اہل سنت میں تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے، مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم، اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جناب پوری دنیا کے اندر کس قدر سادات کا قتل ہوا۔ ہمارے ملک پاکستان میں کوئٹہ کے واقعات، پارا چنار کے واقعات، گلگت کے واقعات، ہمارے کراچی کے اندر جناب پورا لالو کھیت اجڑ گیا، سندھ مدرسہ بم بلاسٹ ہو گیا، امام بارگاہ علی رضا بم بلاسٹ ہو گیا، عاشور کے جلوس میں جناب بم بلاسٹ ہوا اور 50 افراد شہید ہو گئے۔ تو جناب مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سادات کا قتل عام ہوا، لیکن تعبیر کوثر پروردگار نے کیسے لوگوں کے سامنے ثابت کر کے پیش کر دی کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، وہاں کوئی آپ کو جعفری ملے گا، کوئی باقری ملے گا، کوئی کاظمی ملے گا، جناب کوئی نفس زکیہ کا ماننے والا ملے گا۔ تو اب پوری دنیا کے اندر جناب نسل فاطمہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ برکت ہے اس لفظ کوثر کی۔ لا تعداد لوگ شہید ہو گئے۔ لہذا لا تعداد شہادتیں پیش ہونے کے باوجود جناب نسل جو ہے یہ سادات کی پھیلی ہوئی ہے، اور ہر جگہ آپ کو سادات ملتے ہیں۔ البتہ جو بنے ہوئے سادات ہوتے ہیں نہ ہو اور اپنے آپ کو سید کہیں تو ایک خامی، ایک خرابی اس مقام پر بہرحال پیدا ہوتی ہے۔ وہ پھر اس منزل میں جو ایک بہت عجیب سی بات ہوئی، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹوکا، علماء سے بھی اس بارے میں میرا جو ہے وہ اتفاق نہیں تھا۔ لوگ جعفری لکھتے ہیں، یہ ہیں شیعہ، جعفری لکھتے ہیں،
آپ سید نہیں ہیں تو آپ جعفری کیوں لکھتے ہیں؟ کہا ہم فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں اس لیے جعفری لکھتے ہیں. یہ بات آپ کو پتا ہے. آپ کا انتقال ہو جائے گا, آپ کے بچے یہ خیال کریں گے کہ جناب ہمارے والد جعفری تھے لہذا جناب ہم بھی جعفری ہیں اور ہم سید ہو گئے, تو پھر وہ جو خمس لیں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو سادات کے لیے کفارے جائز نہیں ہیں اور سادات کے لیے جائز ہیں تو وہ تو مسئلہ نہیں آئے گا. تو اب جناب علی یہ کفارے یا خمس یا اس قسم کے واجب جو بھی عطایا ہے وہ ہم کھا لیں اور سید نہ ہو اور سید کا حق ہو تو یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہذا جعفری بھی نہیں لکھنا چاہیے. البتہ علماء نے مخالفت کی میری اور میں نے ان کی مخالفت کی, اس لیے کہ مقابلہ برابری کا تھا. میں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, مغالطہ ہو جائے گا. بیٹوں کو پتا ہے تو پوتے کو نہیں پتا, اس کے بیٹے کو نہیں پتا, تو یہ جناب مشہور ہو جائے گا سید ہو گئے, تو پھر وہ سید تو ہے نہیں. لہذا یہ کوثر. اب اس کے بعد آئیے, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی آپ فصل لے, یہ فصل لے نماز پڑھیں. فاطمہ ملی تو نماز پڑھیں. آئیے, ایک قرآن کا سورہ ہے, ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اس کی ابتدائی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمدک. آگے پھر خود ہی پڑھ لیجئے گا, میں صرف چونکہ اتنا ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اذا جاء نصر اللہ, نصرت آ گئی, والفتح, فتح بھی ہو گئی, اللہ کی مدد آئی, مسلمان لشکر کامیاب ہو گیا. دعا کریں کہ پروردگار اسرائیل کو نابود کرے اور حماس و حزب اللہ کو اللہ بہت جلد کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. لہذا اذا جاء نصر اللہ والفتح, پروردگار کی مدد آئی, اور جب مدد آئی تو کیا ہوا اس مدد کے نتیجے میں؟ ورأیت الناس, آپ نے دیکھا, ورأیت الناس لوگوں کو, کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, گروہ در گروہ یہ لشکر اسلام میں داخل ہوئے. عربہا جناب یہ جو لوگ تھے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو نبی اکرم کو ایک حکم ملا, اور وہ حکم ہے یسبح, تسبیح پڑھیں. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ادھر آ جائے. یہاں پر حکم کیا آیا؟ یہاں پر آیا حکم یسبح. یعنی تسبیح. سورہ جمعہ میں ہے یا نہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض. تو یہاں پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدہ, پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. یہ کب حکم ملا؟ کہ جب لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. اور تسبیح پڑھیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. تو جناب یہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ تسبیح پڑھیں الحمدللہ یا قدوس, یہ آپ تسبیح پڑھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا, تو کوثر کے ملنے کے بعد اللہ نے تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ کہا فصلی, نماز پڑھیں. اور نماز کو بھی کافی نہیں قرار دیا, نماز کافی نہیں ہے, وانحر, اونٹ کی قربانی کریں. تو جناب اگر عام لشکر میں
مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جناب علی کامیابی حاصل کریں اور لاکھوں لوگ مسلمان ہو کر دائرہ دین، دائرہ اسلام، دائرہ ایمان میں داخل ہوں تو جناب اس کا شکرانہ ہے تسبیح، اور فاطمہ زہرا ملے تو اس کا شکرانہ دو چیزیں، فصلے نماز پڑھیں، وانحر قربانی پیش کریں۔ اور انا، پھر وہی انا آ گیا، شانیہ کا ہول ابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ شانیہ کا یہ نیگیٹو معنوں میں دشمنوں کے لیے استعمال ہوا، کوسنا جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیں، پروردگار عالم نے اس طریقے سے ان کو جھٹلا دیا۔ انا شانیہ کا ہول ابتر، جناب یہ شہزادی جو ہے یہ پورا مصداق کوثر ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ وضحاہا میں، پورے قرآن میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ آیا۔ سورہ رحمان میں آیا حور مقصورات، آیا یا نہیں آیا؟ اور پھر ایک سورہ جو یہ تو ایک سورہ کوثر ہے، ایک مکمل سورہ، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل اتی، یہ تین سورے نہیں ہیں، ایک سورے کے تین نام ہیں۔ سورہ حل اتی کا نام سورہ دہر بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے، اور اس کی مختلف تعبیریں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ سورہ دہر علماء نے لکھا کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ انعام مختلف اللہ نے نعمتوں کو بیان کیا، اور جناب سورہ رحمان تو ہے ہی نعمتوں کا تذکرہ، اور میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار بار بار نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن سورہ دہر وہ سورہ ہے کہ جو معصومہ کونین کے نام سے منسوب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو سورہ فاطمہ کے لیے مخصوص ہو اس میں حوروں کا تذکرہ کرے۔ اس لیے شہزادی کو بطول بنایا۔ یہ شہزادی کی عظمت کہ جناب شہزادی کو تمام ان مسائل سے مبرہ رکھا۔ اور ایک حدیث میں اور پڑھ رہا ہوں اور بس، بہت سارے مراحل ہیں، لہذا اگر آدم سے لے کر قیامت تک، آدم سے قیامت تک اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، کیا بتایا تھا میں نے، کف نہ ہوتا، کفو نہیں ہوتا یہ لفظ، کف، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یہ بتائیے یہ علی کی فضیلت ہے یا فاطمہ کی فضیلت ہے؟ آپ سوچیں ذرا، یہ شہزادی کی عظمت ہے، ہاں یہ شہزادی کی بھی عظمت ہے اور مولا کی بھی عظمت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی فاطمہ جیسی بیوی ہیں نہ علی جیسے ان کے ہمسر ہیں۔ لہذا یہ شخصیت، اور میں نے وہ جو آپ کو بات بتائی ہے خدیجہ والی، اس کو آپ وہاں دیکھیے گا، میں آپ کو یعنی کسی وجہ سے میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مجھے معلوم ہے میں نے کل رات ممبر پہ پڑھا اسے، لیکن آپ بہنوں کو یا بیٹیوں کو میں نہیں بتانا چاہ رہا، وہ خود ہی وہاں دیکھیں گی، سمجھ جائیں گی۔ تو اب جناب علی کف کا مطلب کیا ہے؟ برابری۔ تو فاطمہ علی کی برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ علی کی برابری، اس کا ایک پہلو سنیے، ایک پہلو۔ ایک دن مولا علی نے شہزادی سے کہا، بنت رسول آئیے اور بیٹھیے، میں آپ کو کچھ کائنات کے مخزون اور مکنون، بس یہ الفاظ جو ہیں اس کو سن کر گھبرائیے مت، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جناب آپ کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائیں۔
چھپا ہوا، مکنون، مخزون، جناب جو کچھ دنیا میں ہو چکا اور جو ہو رہا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے. مولا علی نے کہا کہ بنت رسول آ کے بیٹھیے اور میں آپ کو ماضی، حال اور مستقبل ساری خبریں بتاؤں. تو شہزادی نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، ہمسر ہیں اور آپ امام بھی ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، لیکن میں ایک بات کہوں اگر آپ اجازت دیں. شوہر کی اجازت، ہاں اجازت ہے. علی نے کہا اجازت. تو فاطمہ نے کہا کہ جو باتیں آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں. یہ ساری باتیں ہیں کہاں؟ قلب علی کے اندر ہیں. یہ ساری باتیں ذہن کے اندر ہیں. بیچ میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کو مجلس میں پڑھنا ہو تو آپ جس طرح سیٹنگ بنائیں اور پھر پڑھ لیں. ایک چیز ہے دماغ اور ایک چیز ہے دل. قلب بھی کہتے ہیں اس کو. قلب قرآن سورہ یاسین ہے. دل، قلب یہ ایک ہی چیز ہے. اور ایک ہے جگر. فاطمہ کے لیے کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر ہے. تو جناب علی جگر کہ جہاں سے سرکولیشن ہوتی ہے حیات کی، اگر جگر نہ ہو تو جناب نہ دماغ کام کرے گا نہ دل کام کرے گا. جب فاطمہ سے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو عام لغوی معنی ہے. تو اب جناب شہزادی نے کہا میں بیان کروں، تو نبی کی بیٹی کہتی ہے میں. علی نے کہا بی بی آپ بیان کریں. تو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا سب فاطمہ نے بیان کیا. تو مولا علی وہاں سے اٹھے، نبی اکرم کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول، علی ابھی تم نے فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ نے یہ کہا اور یہ ساری تفصیلات بتائیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے وہ ساری باتیں جو فاطمہ نے بتائی تھی بتا دی. تو علی مسکراتے ہوئے واپس فاطمہ کے پاس آئے اور جیسے ہی آئے تو کہا اے ابو الحسن، آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے یہ باتیں بتانے کے لیے اور میرے بابا نے پہلے ہی بتا دیا کہ فاطمہ نے کیا کہا ہے. کوف علم میں برابر، عصمت میں برابر، طہارت میں برابر، شجاعت میں برابر. 83 جنگیں علی نے لڑیں اور فاطمہ نے فقط ایک جنگ لڑی. فاطمہ کی ایک جنگ اور علی کی 83 جنگیں، اور فاطمہ کی ایک جنگ ان 83 جنگوں کے برابر قرار پائی. یہ 83 جنگیں اور ایک فاطمہ کی جنگ. اور یہ فاطمہ ہے کون؟ یہ فاطمہ، اگر اس فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پوری کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا. یہ پانی پیا، یہ مرہون منت ہے فاطمہ کے. یہ ہم نے علم حاصل کیا، مرہون منت. یہ ہم نے غذا لی، ہم نے لباس پہنا، ہم نے مثلا تسبیح پڑھی، ہم نے ذکر خدا کیا. یہ سب مرہون منت ہے فاطمہ زہرا کے. اور پھر پنجتن پاک میں سے مثلا نبی اور علی کو ہٹا دیں، نبی اور علی کو ہٹا دیں تو جناب علی 14 میں سے 3 ہٹ گئے، نبی ہٹ گئے، علی ہٹ گئے، فاطمہ ہٹ گئی. تو باقی بچے 9 امام. 9 امام اور 9 اماموں کی امامت اور 9 اماموں کا کائنات عالم میں دین کو پھیلانا اور کائنات عالم میں دین کی حفاظت کرنا، یہ مبدا جو ہے، یہ مبدا اور منبع جو ہے، یہ ذات والا صفات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے. پردے کو اہل بیت سے عظمت عطا ہوئی. بھائی بچیوں کا درس ہے تو میں یہ بات کیوں نہ کہوں. وہاں پر بھی میں نے پڑھا، وہاں پر خواتین ہوتی ہیں، خواتین کا اپنا ایک پورشن ہے وہاں پر، وہ امام بارگاہ میں ہوتی ہیں
اور پردے کو اہل بیت سے عظمت عطا ہوئی، اس گھر کو ہر قدم پہ شہادت عطا ہوئی، عصمت عطا ہوئی ہے، طہارت عطا ہوئی، اس در پہ چاند تاروں کو عزت عطا ہوئی۔ احسان ہے حجاب یہ زہرا کی اہل کا، چادر بھی کام دیتی ہے ایک رخ سے ڈھال کا۔ سن لیں یہ ملت جعفر کی بیٹیاں، سن لیں یہ ملت جعفر کی بیٹیاں، بے پردگی خلل ہے خدا کے نظام میں۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔